اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور بانجھ عورتوں کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، حضرت قلندر پاک کی بزرگانہ زندگی کا بڑا حصہ جذب و سکر میں گزرا ہے۔ اس عالم میں بھی آپ سے ایسی کرامات ظہور آتی تھیں کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے، بلکہ ان کی چند ایک کرامات تو زمانہ طالب علمی اور مولوی کی بھی بہت مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کہ قصبہ مہر ولی میں ایک مرتبہ اہلیان کو مکھیوں نے بہت ستایا۔ چند معززین حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مکھیوں کی شکایت کی۔ حضرت نے فرمایا، یہ تو خدا کی مخلوق ہے، ہم اور آپ کا کیا علاج کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اصرار کیا تو آخر آپ نے لوگوں کو ایک کاغذ کے پرزے پر یہ لکھ کر مکھیوں کے نام پیغام دیا کہ اے مکھیوں، اس شہر سے نکل جاؤ۔ لوگوں سے فرمایا کہ اسے شہر کے دروازے پہ چسپاں کر دو۔ چنانچہ اس حکم کے ملتے ہی مکھیاں شہر سے نکل گئیں، مگر چند ہی روز کے بعد وہ پھر ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضور، شہر میں ہیضہ کی وبا پھوٹ پڑی ہے، کوئی چارہ کیجیے۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات بابرکات نے کسی مخلوق کو بلا وجہ پیدا نہیں کیا۔ اگر یہ مکھیاں یہاں ہوتی تو شاید ہیضہ نہ پھیلتا۔ نیز فرمایا، میرا پہلا لکھا ہوا کاغذ دروازے سے اتار دیں۔ چنانچہ آپ کے حکم سے اس کاغذ کو اتار دیا گیا اور کاغذ کے اترتے ہی مکھیاں پھر شہر میں چلی آئیں اور چند یوم بعد ہیضہ کی وبا بھی شہر سے جاتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت گرمیوں کے موسم میں عموماً ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ ایک روز ایک گوجری دہی کا مٹکا سر پر رکھے ہوئے یہ صدا لگاتی ہوئی گزری کہ دہی لے لو، لے لو دہی لے لو۔ حضرت کو اس کی آواز بھا گئی۔ آپ نے کہا کہ دہی دے دو۔ وہ تنک کر بولی، خبر ہے کہ اس کے کیا دام ہے؟ سونے کا 1 ٹکا۔ فرمایا، ہم دیں گے 1 ٹکا۔ ہاتھ ران پر مارا اور ٹکا اس کے ہاتھ میں دے کر بولے، ٹکا بھی دیا اور دہی بھی لے جاؤ۔ گوجری سوچنے لگی، یہ کیسا فقیر ہے؟ خیر گھر چلی گئی۔ اب تو ہر روز فقیر کے پاس سے گزرنے لگی اور فقیر موج میں سونے کا ٹکا ہر روز اسے دینے لگا۔ گوجری کے دن پھر گئے۔ ایک روز اس کے خامد نے اسے کہا کہ فقیر کے در سے ٹکے کے بدلے لڑکا مانگو۔ گوجری نے حضرت کی خدمت میں عرض گزاری۔ فرمایا، جا کل اپنی سہیلیوں کو بھی لے آنا، جو بانجھ ہے سب کو لڑکے ملیں گے۔ گوجری نے سہیلیوں سے ذکر کیا، بعض ان کی خواہش مند بھی تھیں اور بعض میں سیر اور ان کو دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ ہو لی۔ حضرت بو علی قلندر سرکار پان چبا رہے تھے۔ آپ نے پان کا ایک ٹکڑا تھوڑا تھوڑا کر کے تمام سہیلیوں کو دیا اور کہا کہ اس کو کھا لو، فوراً جھٹ پٹ منہ میں رکھ لو۔ سب نے ایسا ہی کیا، مگر ایک لڑکی بڑی نٹ کھٹ تھی۔ اس نے اس پان کو حقارت سے دیکھا اور پھر اس کو پھینک دیا اور چلی گئی۔ وقت معینہ پر سب سہیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کی دعا سے لڑکوں سے نواز دیا۔ اب وہ لڑکی جس نے اس پان کو پھینک دیا تھا، اس نے دیکھا تو بہت گھبرائی، اپنی محرومی پر شرمندہ ہوئی، فوراً فقیر کے دربار میں پہنچی۔ جا کر کہنے لگی، یا حضرت، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کا تبرک میں نے نہیں کھایا بلکہ اس کو نفرت سے دھتکار کر پھینک دیا تھا۔ مجھے اس کی بہت شرمساری ہے، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں اور آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریے۔ آپ نے فرمایا کہ اب تیرے پیٹ سے تو بچہ نہیں ہو سکتا، البتہ تجھے اللہ تعالیٰ جلد ہی ایک اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ تو یہ بتا کہ تو نے وہ پان کا پتا کہاں پھینکا تھا؟ اس نے کہا کہ حضور، میں نے وہ پان کا پتا دور ایک پتھر کے پاس پھینکا تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، چند دنوں بعد وہاں پر جانا۔ جب وہ چند دن بعد وہاں پر گئی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں پر ایک یتیم بچہ تھا جو کہ اکیلا بیٹھا رو رہا تھا۔ اس بچے کو لے کر حضرت کے پاس آئی اور فرمایا کہ یا حضرت، یہ وہاں پر ایک لڑکا بیٹھا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس بچے کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور یہ کمزور بچہ
تمہارا ہے، اسے گھر لے جاؤ، گود میں لے لو اور اسے اپنا بیٹا بنا لو۔ وہ نٹ کھٹ عورت نے جھٹ اسے گود میں لے لیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔